اسی میں آپ سب کو آصف ایوب کا سلام۔ آئیں کلام مقدس میں سے زبور 78 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اے میری امت، میری تعلیم کو سن، میرے منہ کی باتوں پر اپنے کان لگاؤ۔ میں تمثیل کے لیے اپنا منہ کھولوں گا اور قدیم زمانے کے اسرار بیان کروں گا۔ جو کچھ ہم نے سنا اور جان لیا، جو کچھ ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتایا، ہم اسے ان کی اولاد سے چھپائے نہ رکھیں گے، بلکہ ہم آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور جو عجائبات اس نے کیے ہیں بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں یہ قاعدہ ٹھہرایا اور اسرائیل میں یہ شرع مقرر کی کہ جو کچھ اس نے ہمارے باپ دادا کو فرمایا وہ اپنی اولاد کو اس سے آگاہ کریں، تاکہ آئندہ پشت اور پیدا ہونے والی اولاد جان لے، اور کہ وہ اٹھ کر اپنی اولاد کو بھی بتائیں کہ خدا پر اپنا بھروسہ رکھیں اور خدا کے کاموں کو نہ بھولیں، بلکہ اس کے احکام پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور ضدی نسل نہ بنیں، یعنی ایک ایسی نسل جس کا نہ تو دل راست رہا اور نہ روح خدا کی وفادار رہی۔ بنی افرایم کمان سے مسلح جنگجو لڑائی کے دن پسپا ہو گئے۔ انہوں نے خدا کے عہد پر عمل نہ کیا اور اس کی شریعت پر چلنے سے منکر رہے، اور وہ اس کے کاموں کو اور اس کے ان عجائبات کو بھول گئے جو اس نے ان کو دکھائے تھے۔ اس نے ملک مصر میں میدان سعون میں ان کے باپ دادا کے سامنے معجزے کیے، سمندر کو چیر کر انہیں پار لے گیا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی رہبری کی اور رات بھر آتش کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور انہیں گویا سمندر سے خوب پانی پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکش رہے، اور انہوں نے اپنے دل میں خدا کو آزمایا جب اپنی خواہش کے مطابق خوراک مانگی، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور نہریں جاری ہو گئیں۔ کیا وہ روٹی دے سکے گا یا اپنی امت کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ پس خداوند سن کر قہر آلود ہو گیا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی، اور اسرائیل پر غضب ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ پر اس نے بادلوں کو حکم دے دیا اور آسمان کے دروازے کھول دیے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو نان آسمانی عطا کیا۔ انسان نے فرشتگان کی روٹی کھائی اور اس نے رسد بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان سے پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنیری بہائی، اور اس نے ان پر گرد کی طرح گوشت اور ساحل کی ریت کی طرح بازودر پرند برسائے، اور یہ ان کی لشکر گاہ کے درمیان اور ان کے خیموں کے ارد گرد گر پڑے۔ پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے، اور اس نے ان کی تمنا ان کو بخشی، پر وہ اپنی خواہش سے ہنوز باز نہ آئے، اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے ان کے سب سے موٹے تازہ قتل کیے اور اسرائیل کے نوجوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے رہے اور ان کے معجزوں کو دیکھ کر بھی یقین نہ کیا۔ تب اس نے ان کے ایام کو عجلت سے اور ان کے سالوں کو ناگہاں انجام سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرتا تو وہ اس کے طالب ہوتے اور رجوع ہو کر خدا کی تلاش کرتے رہے، اور ان کو یاد آتا تھا کہ خدا ہماری چٹان اور خدا تعالیٰ ہمارا مخلص ہے۔ پر وہ اپنے منہ سے اسے فریب دیتے اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ نہ تو ان کا دل اس کی طرف درست رہا اور نہ ہی
وہ اس کے عہد ہی کے وفادار نکلے، مگر وہ رحم کر کے گناہ بخشتا اور انہیں ہلاک نہ کرتا، بلکہ بارہا اپنے غضب کو روک لیتا اور اپنے پورے قہر کو بھڑکنے نہیں دیتا تھا۔ اسے یاد رہتا تھا کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی گزرنے والی آہ کی طرح ہیں جو واپس نہیں ہوتی۔ کتنی دفعہ انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزردہ کیا۔ بار بار انہوں نے خدا کو آزمایا اور اسرائیل کے قدوس کو رنج دلایا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، یعنی اس دن کو جب اس نے ان کو مخالف کے ہاتھ سے چھڑایا، جب اس نے مصر میں اپنے کرشمے اور سعون میں اپنے عجائبات دکھائے اور ان کے دریاؤں اور ان کی ندیوں کو خون بنا ڈالا تاکہ وہ ان میں سے پی نہ سکیں۔ اس نے ان پر مکھیوں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو ستایا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑے کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈی کو دے دیا۔ اس نے ان کی طاقوں کو اولوں سے مارا اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے گائے بیلوں کو اولوں کے اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے حوالے کیا۔ اس نے اپنا شدید غصہ، اپنا قہر اور غضب اور ایذا، یعنی فرشتگان ہلاکت کی فوج ان پر بھیجی۔ اس نے اپنے غضب کے لیے راستہ بنایا۔ اس نے ان کو موت سے نہ بچایا اور ان کے مواشی وبا کے حوالے کیے، اور اس نے مصر کے سب پیلوٹوں کو اور حام کے خیموں میں ان کی رجولت کے پہلے پھل کو مارا۔ تب وہ اپنی امت کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلے کی طرح ان کی راہبری کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ اور اس نے سمندر ان کے دشمنوں پر الٹ دیا اور ان کو پاک سرزمین میں لایا، یعنی اس کوہستان میں جسے اس کے دست راست نے حاصل کیا۔ اور اس نے قوموں کو ان کے سامنے سے نکالا اور کرہ ڈال کر ان کی میراث ان کو بانٹ دی، اور انہی کے خیموں میں اسرائیل کے قبائل کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے اسے آزما کر خدا تعالیٰ کو غصہ دلایا اور اس کے قواعد کو نہ مانا، بلکہ اپنے باپ دادا کی مانند برگشتہ ہو کر بے وفائی کی۔ وہ دھوکہ دینے والی کمان کی طرح پلٹ آئے۔ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں سے اس کا غضب بھڑکایا اور اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا نے سنا اور برہم ہو کر اسرائیل سے سخت متنفر ہوا۔ اس نے شیلو کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمے کو جہاں وہ بنی آدم کے درمیان سکونت پذیر تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنا جلال دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنی امت کو تلوار کے حوالے کیا اور اپنی میراث پر خشمناک ہوا۔ آگ ان کے نوجوانوں کو کھا گئی اور ان کی کنواریاں منسوب نہ ہوئیں۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس جنگجو کی طرح جو مے سے مخمور ہو، اور اس نے اپنے دشمنوں کو مار کر پسپا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو شرمندہ کیا۔ اور اس نے یوسف کے خیمے کو رد کر دیا اور افرائیم کے قبیلے کو نہ چنا، بلکہ یہودا کے قبیلے کو چنا، یعنی اس کوہ سیہون کو جو اسے پسند تھا۔ اور اس نے اپنے مقدس کو آسمان کی مانند تعمیر کیا اور زمین کی مانند بھی، جس کی اس نے ہمیشہ کے لیے بنیاد ڈالی۔ اور اس نے اپنے بندے داؤد کو پسند کیا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ اس نے اسے دودھ پلانے والیوں کے پیچھے سے بلا لیا تاکہ اس کی اپنی امت یعقوب کی اور اس کی اپنی میراث اسرائیل کی پاسبانی کرے۔ سو وہ اپنے دل کی راستی سے ان کی پاسبانی اور اپنے ہاتھوں کی مہارت سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔